بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کیا آپ جانتے ہیں زندگی میں سب سے مشکل کام اپنے آپ کا تجزیہ کرنا ہے۔ ہم روز دوسروں کی برائیاں دیکھتے ہیں مگر کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم خود کتنے بہتر بن سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں سچی کامیابی چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو اپنی ذات کے تجزیے کے لیے 101 اہم سوالات پیش کیے جا رہے ہیں جن کے جوابات دینے سے آپ اپنی کمزوریوں کو پہچان کر انہیں ختم کر سکتے ہیں اور اپنی اچھی صلاحیتوں کو بڑھا سکتے ہیں۔ یہ سوالات آپ کو یہ سمجھنے میں مدد دیں گے کہ آپ کہاں غلطیاں کر رہے ہیں، آپ اپنی عادتوں کو کیسے درست کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق کیسے ڈھال سکتے ہیں، کامیابی، سکون اور روحانی ترقی کے راستے پر کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ان سوالات کے جوابات کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ خود سے ضرور پوچھیں، کیونکہ تبدیلی کا آغاز خود سے ہوتا ہے۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی میں بہتری چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ 101 سوالات جو اگر آپ نے سچے دل سے خود سے پوچھ لیے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی، سوچ اور قسمت تینوں بدل جائیں گی۔ یہ وہ سوالات ہیں جو کمزوریاں ختم کرتے ہیں، صلاحیتیں جگاتے ہیں اور انسان کو اس کی اصل پہچان دلاتے ہیں۔ تو آئیے اپنی روحانی ترقی، خود سازی اور کامیابی کی طرف پہلا قدم بڑھاتے ہیں اور اپنی ذات کا سچا تجزیہ کرتے ہیں۔ اپنی ذات کا تجزیہ کریں۔ 101 سوالات سے اپنی کمزوریوں کو ختم کریں اور صلاحیتیں بڑھائیں۔ اپنی برائیوں یا کمزوریوں کو کم کرنے اور اچھائیوں یا صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے 101 سوالات تیار کیے گئے ہیں جن کے جوابات آپ نے خود دینے ہیں۔ نمبر 1، کیا میں نے آج کے لیے مقرر کردہ ہدف حاصل کر لیا ہے؟ نمبر 2، کیا میں نے اپنی صلاحیت اور قابلیت کے مطابق بہترین معیار کی خدمت فراہم کی ہے یا میں اسے بہتر طور پر انجام دے سکتا تھا؟ 3، جتنی صلاحیت مجھ میں ہے کیا میں نے اتنی ہی مقدار میں کام کیا ہے؟ 4، کیا میرا رویہ ہم وقت، ہم آہنگ اور تعاون پر مبنی تھا؟ 5، کیا آج میں نے اپنی زندگی مکمل طور پر قرآن و سنت کے مطابق گزاری ہے یا میں اسے بہتر طور پر انجام دے سکتا تھا؟ 6، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور ہماری زندگی کے تمام شعبوں میں دین اسلام کو زندہ کرنے اور ہم سب کی پوری زندگی کو مکمل طور پر دین اسلام کے مطابق بنانے کے لیے دین کی جن 6 صفات پر خاص طور پر زیادہ محنت کی ضرورت ہے، کیا میں نے ان 6 صفات پر محنت شروع کر دی ہے یا میں اسے بہتر طور پر انجام دے سکتا تھا؟ 7، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور زندگی کے تمام شعبوں کو مکمل طور پر دین اسلام کے مطابق بنانے کے لیے جو 7 کام ہمیں روزانہ اور زندگی بھر کرنے ہیں، کیا میں ان کو اپنی صلاحیت اور قابلیت کے مطابق انجام دے رہا ہوں یا اس میں کاہلی کر رہا ہوں؟
اگر کاہلی کر رہا ہوں تو کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ 8. کیا میں نے کاہلی کو اپنی لیاقت و صلاحیت میں کمی کی اجازت دی ہے؟ اگر ایسا ہے تو کس حد تک میری لیاقت و صلاحیت میں کمی واقع ہوئی ہے؟ 9. کیا میں نے اپنی شخصیت کو بہتر بنایا ہے؟ اگر بنایا ہے تو کس حد تک؟ 10. کیا میں نے عظیم لوگوں کی طرح سوچ اپنا کر اور ان کے اعمال کی پیروی کر کے عظمت حاصل کی ہے؟ اگر کی ہے تو کس حد تک؟ 11. کیا کام مکمل ہونے تک میں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے؟ 12. جب بھی فیصلے کی ضرورت پیش آئی کیا میں نے فوری اور حتمی فیصلے کیے؟ 13. کیا میں نے 7 بنیادی خدشات یعنی خوفوں میں سے ایک یا زائد کو اپنی اہلیت میں کمی کی اجازت دی؟ 14. کیا میں نے حد سے زیادہ احتیاط برتی یا بے احتیاطی کی؟ 15. کیا اپنے ساتھ کام کرنے والے ساتھیوں کے ساتھ میرا تعلق خوشگوار تھا یا ناخوشگوار؟ اگر ناخوشگوار تھا تو کیا میں اس کا کلی یا جزوی ذمہ دار تھا؟ 16. کوشش کے ارتکاز کے فقدان یعنی ایک ہی مقصد پر توجہ مرکوز نہ رکھنا کے باعث کیا میں نے اپنی توانائی منتشر کی؟ 17. کیا تمام موضوعات کے حوالے سے میں نے رواداری یعنی علم حاصل کرنے کی خواہش اور وسیع النظری کا مظاہرہ کیا؟ 18. کیا میں نے خدمت فراہم کرنے کی اپنی صلاحیت میں اضافہ کیا ہے؟ 19. کیا میں نے اپنی کسی عادت میں بے اعتدالی اختیار کی؟ 20. کیا میں نے کھلی یا مخفی خود غرضی کی؟ 21. کیا شریک کاروں کے ساتھ میرا طرز عمل ایسا تھا کہ وہ میرا احترام کرنے پر مائل ہوں؟ 22. کیا میری تمام آراء اور فیصلے قیاس آرائی پر مبنی تھے یا ان کی بنیاد درست تجزیے اور غور و فکر پر تھی؟ 23. کیا میں نے اپنے وقت، اخراجات اور آمدنی کے نظم و ضبط پر عمل کیا اور کیا میں نے ان کی بچت کی؟ 24. صحیح لاحہ سے یعنی فضول کاموں پر میں نے کتنا وقت صرف کیا جو کسی بہتر فائدے کے لیے استعمال ہو سکتا تھا؟ 25. میں اپنا وقت دوبارہ کیسے مختص کر سکتا ہوں تاکہ آئندہ دن زیادہ بہتر صلاحیت کا مظاہرہ کر سکوں؟ 26. کیا میرا طرز عمل ایسا تھا جس پر میرے ضمیر نے ملامت کی ہو؟ 27. جتنی تنخواہ مجھے دی جاتی ہے میں نے کن طریقوں سے زیادہ اور بہتر خدمت فراہم کی؟ 28. غصہ گھر کا نقصان ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، غصہ انسان کا دشمن ہے۔ کیا میں اپنے غصے کو قابو کرنے کی کوشش کرتا ہوں یا نہیں؟ اگر کرتا ہوں تو کس حد تک؟ 29. کیا میں نے کسی سے ناانصافی کی؟ اگر کی ہے تو کس حد تک؟ 30. کیا میں نے تمام لوگوں سے بات چیت کے دوران کان اور آنکھیں کھلی جبکہ منہ بند رکھنے اور حسب ضرورت مناسب سوالات پوچھنے کے اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے یا نہیں؟ اگر بنایا ہے تو کس حد تک؟ 31. اگر میں سال بھر کے لیے اپنی خدمات کا خود خریدار ہوتا تو کیا میں اپنی خرید سے مطمئن ہوتا؟ 32. کیا میں درست پیشے میں ہوں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ 33. کیا میری خدمات کا خریدار میری خدمت سے مطمئن ہے؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ 34. کامیابی کے بنیادی اصولوں کے حوالے سے میری درجہ بندی یعنی ریٹنگ کیا ہے؟ 35.
کیا آج میں نے خود ایمائی کے اصول کو استعمال کرتے ہوئے اپنی خواہش کو بے حد شدید اور اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی کوشش کی؟ اگر کی تو کس حد تک؟ 36 کیا آج میں نے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کی دعا مانگی؟ اگر مانگی تو کتنا وقت اور کن کن لوگوں کے لیے؟ 37 کیا آج میں نے تخصیصی علم حاصل کیا؟ اگر کیا تو میرے لیے فائدہ مند اور خاص علم میں کتنا اضافہ ہوا؟ کیا میں نے اس کے اہم نکات نوٹ کیے؟ 38 کیا آج میں نے اپنے تخیل کو استعمال کیا؟ اگر کیا تو کس نوعیت کا تخیل استعمال کیا، ترکیبی یا تخلیقی، اور کس حد تک؟ 39 کیا میں نے عملی منصوبے بنانے کے لیے ماسٹر مائنڈ کے اصول کو استعمال کیا؟ اگر کیا تو کتنے لوگوں سے ملاقات ہوئی اور کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دی؟ 40 کیا میں نے اپنی جنسی خواہش کو قابو میں رکھ کر اس کی سمت اور حیت کو تبدیل کر کے اسے طاقتور تخلیقی قوتوں کے طور پر استعمال کیا؟ اگر کیا تو کس حد تک؟ 41 کیا میں نے نیک لوگوں یعنی علماء، صلحاء اور دیندار افراد کی صحبت اختیار کی؟ اگر کی تو کتنا وقت گزارا؟ ان سے کیا کیا حکمت و دینی باتیں سیکھیں؟ اور کیا میں نے ان کی صحبت میں ادب کا لحاظ رکھا؟ 42 کیا میں اکثر ناخوشگوار احساسات کی شکایت کرتا ہوں؟ اگر ایسا ہے تو اس کا سبب کیا ہے؟ 43 کیا میں معمولی سے اشتعال پر بھی لوگوں میں خامیاں تلاش کرتا ہوں؟ 44 کیا میں اپنے کام میں اکثر غلطیاں کرتا ہوں؟ اگر ایسا ہے تو کیوں؟ 45 کیا میری گفتگو طنزیہ یا جارحانہ ہوتی ہے؟ 46 کیا میں قصداً کسی کی رفاقت سے بچتا ہوں؟ اگر ہاں تو کیوں؟ 47 کیا مجھے اکثر بد ہضمی کی شکایت رہتی ہے؟ اگر ہاں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ 48 کیا میں زندگی کو بیکار اور مستقبل کو تاریک سمجھتا ہوں؟ اگر ایسا ہے تو کیوں؟ 49 کیا مجھے اپنا پیشہ پسند ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ 50 کیا میں اپنے آپ پر ترس کھاتا ہوں؟ اگر ہاں تو کیوں؟ 51 کیا میں اپنے سے برتر لوگوں سے حسد کرتا ہوں؟ 52 کامیابی یا ناکامی، ان دونوں میں سے میں زیادہ غور و فکر کس پر کرتا ہوں؟ 53 عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ میری خود اعتمادی یعنی کامیابی کی امیدیں بڑھ رہی ہیں یا کم ہو رہی ہیں؟ 54 کیا میں اپنی غلطیوں سے کوئی قیمتی سبق سیکھتا ہوں؟ 55 کیا میں اپنے کسی رشتہ دار یا واقف کار کو خود کو پریشان کرنے کی اجازت دیتا ہوں؟ اگر ہاں تو کیوں؟ 56 کیا میں کبھی خیالی دنیا یعنی ہوائی قلعے تعمیر کرتا ہوں اور باقی اوقات میں افسردگی کا شکار رہتا ہوں؟ 57 میں سب سے زیادہ کس سے متاثر ہوں اور اس کی کیا وجہ ہے؟ 58 کیا میں منفی یا حوصلہ شکن اثرات جن سے بچا جا سکتا ہے برداشت کرتا ہوں؟ 59 کیا مصائب سے مسلسل پریشان ہو کر میں ان سے نجات پانے کے لیے شراب نوشی یا دیگر برے ذرائع کا سہارا لیتا ہوں؟ 60 کیا مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ میں ظاہری طور پر کیسا دکھائی دیتا ہوں؟ اگر ایسا ہے تو کیوں؟ 61 اگر میں دوسروں کو اپنے لیے سوچ بچار کرنے کی اجازت دیتا ہوں
تو کیا میں خود کو کمزور اور بے ہمت تصور کروں گا؟ 65 کیا میں اپنی باطنی صفائی کو اس وقت تک نظر انداز کرتا ہوں جب تک کہ جسم میں پیدا ہونے والے زہریلے مادے مجھے چڑچڑا اور تنگ مزاج نہ بنا دیں؟ 63 کتنی ایسی خرابیاں جن سے بچا جا سکتا ہے مجھے پریشان کرتی ہیں اور میں انہیں کیوں برداشت کرتا ہوں؟ 64 کیا میں اپنے اعصاب کو سکون دینے کے لیے منشیات، سگریٹ یا شراب نوشی کا سہارا لیتا ہوں؟ اگر لیتا ہوں تو اپنی قوت ارادی سے کام کیوں نہیں لیتا؟ 65 کیا کوئی شخص مجھے تنگ یا پریشان کرتا ہے؟ اگر ہاں تو کس بنیاد پر؟ 66 کیا میرا کوئی معین مقصد ہے؟ اگر ہے تو وہ کیا ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے میرا منصوبہ کیا ہے؟ 67 کیا میں 7 بنیادی خدشات یا خوفوں میں سے کسی میں مبتلا ہوں؟ اگر ہاں تو وہ کون سے ہیں؟ 68 کیا میرے پاس کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے میں دوسروں کے منفی اثرات سے اپنا تحفظ کر سکوں؟ 69 کیا میں اپنے ذہن کو مثبت بنانے کے لیے ارادتاً خود ایمائی کا استعمال کرتا ہوں؟ 70 ملکیتی مادی اشیاء اور اپنی سوچوں پر اختیار کے حق میں سے میں کس کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں؟ 71 کیا میں اپنی رائے کے برخلاف دوسروں کی رائے سے جلد متاثر ہو جاتا ہوں؟ 72 کیا آج کے دن نے میری ذہنی کیفیت یا علم کے ذخیرے میں کوئی قابل قدر اضافہ کیا؟ 73 کیا میں ناخوشگوار حالات کا دیانت داری سے سامنا کرتا ہوں یا ذمہ داری سے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہوں؟ 74 کیا میں اپنی تمام غلطیوں اور ناکامیوں کا تجزیہ کر کے آئندہ ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں یا یہ رویہ اپناتا ہوں کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے؟ 75 کیا میں اپنی 3 سب سے زیادہ نقصان دہ کمزوریوں کی نشاندہی کر سکتا ہوں؟ اگر ہاں تو انہیں دور کرنے کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ 76 کیا میں لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ تسلی و تشکی کے لیے اپنی پریشانیاں میرے سامنے بیان کریں؟ 77 کیا میں اپنے روزمرہ کے تجربات، اسباق یا اثرات میں سے ایسے انتخاب کرتا ہوں جو میری ذاتی ترقی میں مددگار ہوں؟ 78 کیا بطور قاعدہ یعنی ایز اے رول میری موجودگی دوسروں پر منفی اثرات ڈالتی ہے؟ 89 دوسروں کی کون سی عادات مجھے پریشان کرتی ہے؟ 80 کیا میں اپنی رائے خود قائم کرتا ہوں یا دوسروں کو میرے لیے رائے قائم کرنے دیتا ہوں؟ 81 کیا میں نے ایسی ذہنی کیفیت پیدا کرنا سیکھ لی ہے جس سے منفی اثرات کو ذہن میں داخل ہونے سے روکا جا سکے؟ 82 کیا میرا پیشہ مجھے اعتماد اور امید بخشتا ہے؟ 83 کیا میں اس بات سے واقف ہوں کہ میں روحانی قوتوں کا حامل ہوں جو ذہن کو ہر طرح کے خوف سے آزاد رکھنے کے قابل بناتی ہیں؟ 84 کیا میرا مذہب مجھے اپنا ذہن مثبت رکھنے میں مدد دیتا ہے؟ 85 کیا میں دوسروں کی پریشانیوں میں شریک ہونا اپنا فرض سمجھتا ہوں؟ اگر ہاں تو کیوں؟ 86 کیا میں اس قول پر یقین رکھتا ہوں کندھم جنس باہم جنس پرواز یا صحبت صالح ترا صالح کنت صحبت طالع ترا طالع کنت؟ اگر ہاں تو میں نے اپنے دوستوں کی عادات اور طرز عمل سے کیا اثر لیا ہے؟ 87 اگر میں کبھی ناخوش ہوتا ہوں
تو کیا اس سے اس کا تعلق میرے قریبی دوستوں کے ساتھ میرے تعلقات سے ہے؟ اگر ہے تو وہ تعلق کس نوعیت کا ہے؟ 88 کیا یہ ممکن ہے کہ جس شخص کو میں اپنا دوست سمجھتا ہوں وہ اپنے منفی اثرات کے باعث میرا بدترین دشمن ثابت ہو؟ 89 میں کن اصولوں کے تحت یہ پرکھتا ہوں کہ فلاں شخص میرے لیے مفید ہے یا نقصان دہ؟ 90 کیا میرے بے تکلف دوست مجھ سے زیادہ ذہین ہیں یا کم فہم و فراست کے مالک ہیں؟ 91 24 گھنٹوں کے دوران میں اپنے وقت کو کس طرح تقسیم کرتا ہوں؟ الف پیشہ یا کام کے لیے، بے نیند کے لیے، جیم کھیل اور آرام کے لیے، دال مفید علم حاصل کرنے یا بیکار بیٹھنے کے لیے۔ میں ان سب پر کتنا وقت صرف کرتا ہوں؟ 92 میرے واقف کاروں میں سے الف کون میری سب سے زیادہ ہمت بندھاتا ہے؟ بے کون مجھے بر وقت خبردار کرتا ہے؟ جیم کون میری حوصلہ شکنی نہیں کرتا؟ دال کون دیگر طریقوں سے میری سب سے زیادہ مدد کرتا ہے؟ 93 میری سب سے بڑی پریشانی کیا ہے اور میں اسے کیوں برداشت کر رہا ہوں؟ 94 جب کوئی شخص بغیر مانگے مجھے مفت مشورہ دیتا ہے تو کیا میں اسے بلا سوال کیے قبول کرتا ہوں یا اس کے محرک یعنی نیت کا جائزہ لیتا ہوں؟ 95 میری سب سے شدید خواہش کیا ہے؟ کیا میں اسے حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں؟ کیا میں اس کے لیے اپنی تمام دیگر خواہشات کو پس پشت ڈالنے کے لیے آمادہ ہوں؟ اور کیا میں اس کے حصول کے لیے روزانہ مخصوص وقت وقف کرتا ہوں؟ 96 کیا میں بار بار اپنا ذہن تبدیل کرتا ہوں؟ اگر ہاں تو کیوں؟ 97 کیا میں جو کام شروع کرتا ہوں عام طور پر اسے انجام تک پہنچاتا ہوں؟ 98 کیا میں دوسروں کے کاروبار، پیشہ ورانہ عہدوں، کالج کی ڈگریوں یا دولت سے آسانی متاثر ہو جاتا ہوں؟ 99 کیا میں اس بات کا اثر لیتا ہوں کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے یا کہتے ہیں؟ اور کیا میں لوگوں کی سماجی یا مالی حیثیت کے مطابق ان کی ضروریات پوری کرتا ہوں؟ 100 میرے نزدیک سب سے عظیم شخص کون ہے اور کس پہلو سے وہ مجھ سے برتر ہے؟ 101 میں نے ان تمام سوالات کے مطالعے اور جوابات دینے کے لیے کتنا وقت دیا ہے؟ نوٹ: اس مکمل فہرست کے مطالعے اور اس کے جوابات دینے کے لیے کم از کم پورا ایک دن ضروری ہے۔ اپنی برائیوں یا کمزوریوں کو کم کرنے اور اچھائیوں یا صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے اپنی ذات کا تجزیہ کرنے کے لیے تیار کیے گئے سوال نامہ کے جوابات دینے کے لیے 3 اہم ہدایات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 مکمل فہرست کے جائزے اور اس کے جوابات دینے کے لیے کم از کم پورا ایک دن درکار ہے۔ نمبر 2 اگر آپ بعض سوالات کے جوابات صحیح طور پر نہیں دے سکتے تو ان افراد کی مدد لیں جو آپ کو اچھی طرح جانتے ہوں، خاص طور پر وہ لوگ جن کا مقصد صرف آپ کی چاپلوسی نہ ہو۔ اپنے آپ کو ان کی آنکھوں سے دیکھیں۔ نمبر 3 ان 101 سوالات کا مطالعہ بڑی احتیاط سے کریں اور کئی ماہ تک ہر ہفتے
ان کا بار بار جائزہ لیتے رہیں۔ اگر آپ نے ان 101 سوالات میں سے صرف چند پر بھی غور کیا ہے تو یاد رکھیے آپ نے اپنی زندگی بدلنے کا پہلا قدم اٹھا لیا ہے۔ کمزوریوں کو ختم کرنا اور صلاحیتوں کو جگانا ایک دن کا نہیں بلکہ نیت، عزم اور مستقل مزاجی کا سفر ہے۔ کوشش کریں کہ ان سوالات کا مطالعہ بڑی احتیاط سے کریں اور کئی ماہ تک ہر ہفتے ان کا بار بار جائزہ لیتے رہیں۔ ہر ایک سوال اپنے دل سے پوچھیں اور پھر اس کا جواب عمل سے دیں، کیونکہ حقیقی کامیابی ان کی ہوتی ہے جو خود کو پہچان کر خود کو بہتر بناتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید رہنمائی اور روحانی ترغیب آپ تک پہنچتی رہے۔ یاد رکھیں، تبدیلی آپ سے شروع ہوتی ہے اور انجام اللہ کے حکم سے کامیابی پر ہوتا ہے۔ جو خود کو بدل لیتا ہے دنیا خود بخود بدل جاتی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو ایمان، علم اور روشنی سے منور فرمائے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔